اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن سفیان نے کہا اپنے ہاتھوں کی الٹی طرف میرے سامنے کرو۔ پانچوں نے ہاتھ الٹے کر کے آگے کر دیے۔ علی نے سب کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیانی جگہ کو دیکھا اور ایک آدمی کو کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اسے کہا کہ کمان اور ترکش کہاں چھپا رکھی ہے؟ اس آدمی نے معصوم بننے کی بہت کوشش کی۔ علی نے سلطان ایوبی کے ایک محافظ کو اپنے پاس بلا کر اس کے بائیں ہاتھ کی الٹی طرف اسے دکھائی۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف اس جگہ جہاں انگوٹھا ہتھیلی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جہاں جوڑ ہوتا ہے، وہاں ایک نشان تھا۔ ایسا نشان اس آدمی کے انگوٹھے کے جوڑ پر بھی تھا۔ علی نے اسے اپنے محافظ کے متعلق بتایا کہ یہ سلطان کا بہترین تیر انداز ہے اور یہ نشان اس کا ثبوت ہے کہ یہ تیر انداز ہے۔ اس کے انگوٹھے کی الٹی طرف ایک مدھم سا نشان تھا جسے وہاں بار بار کوئی چیز رگڑی جاتی رہی ہو۔ یہ تیروں کی رگڑ کے نشان تھے۔ تیر دائیں ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، کمان بائیں ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے۔ تیر کا اگلا حصہ بائیں طرف کے انگوٹھے پر ہوتا ہے اور جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو انگوٹھے پر رگڑ کھا جاتا ہے۔ ایسا نشان ہر ایک تیر انداز کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کہا ان پانچوں میں تم اکیلے تیر انداز ہو، کمان اور ترکش کہاں ہے؟ پانچوں چپ رہے۔ علی نے ان پانچوں میں سے ایک کو پکڑ کر محافظ سے کہا کہ اس کو اس درخت کے ساتھ باندھ دو۔ اسے کھجور کے درخت کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ علی نے اپنے تیر انداز کے کان میں کچھ کہا۔ تیر انداز نے کندھے سے کمان اتار کر اس سے تیر رکھا اور درخت سے باندھے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا۔ تیر اس آدمی کی دائیں آنکھ میں اتر گیا، وہ تڑپنے لگا۔ علی نے باقی چار سے کہا تم میں سے کتنے ہیں جو سلیب کی خاطر اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دینے کو تیار ہیں؟ اس کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، وہ آدمی چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، کہ باعزت طریقے سے تم سب کو سمندر پار بھیج دوں گا۔ دوسرے اونٹ پر کون گیا تھا؟ کہاں گیا ہے؟ تمہارا اپنا ایک کماندار ہمارا ایک اونٹ ہم سے چھین کر لے گیا ہے، ایک آدمی نے کہا، اور ایک لڑکی بھی، علی بن سفیان نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علی بن سفیان کے فن نے ان سے اعتراف کروا دیا کہ وہ کون ہیں اور کیا ہیں، مگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی ساتھ رات خیمے سے بھاگ آئی تھی اور اس نے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے رات اسے اپنے خیمے میں رکھا تھا، اسے شراب پی رکھی تھی، لڑکی کو بھی پلائی تھی اور لڑکی گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں آئی تھی۔ اس کے تعاقب میں فخر المصری نام کا ایک کماندار آیا اور اس نے جب لڑکی کی باتیں سنی تو اسے ہمارے اونٹ پر بٹھا کر زبردستی لے گیا۔ انہوں نے وہ تمام بہتان علی بن سفیان کو سنائے جو لڑکی نے سلطان ایوبی پر لگائے۔ علی نے مسکرا کر کہا تم 5 تربیت یافتہ عسکری اور تیر انداز اور ایک آدمی تم میں سے لڑکی بھی لے گیا اور اونٹ بھی۔ اس نے انہی کی نشاندہی پر زمین پہ دبائی ہوئی کمان اور ترکش بھی نکلوائی۔ ان چاروں کو خیمہ گاہ میں بھجوا دیا گیا۔ پانچواں آدمی تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ اونٹ کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے نہایت سرعت سے 10 سوار بلائے اور انہیں اپنے کمان میں لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اونٹ گیا تھا، مگر اونٹ کی روانگی اور اس کے تعاقب میں علی بن سفیان کی روانگی میں 14-15 گھنٹوں کا فرق تھا۔ اونٹ تیز تھا اور اسے آرام کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی۔ ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا۔ اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا۔ فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا۔ علی بن سفیان کو راستے میں ایک چیز ملی۔ یہ ایک تھیلا تھا۔ اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اسی تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھیں۔ علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی ہے۔ راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آسان ملے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں۔ کھجوروں کی گٹلیاں، پھلوں کے بیج، چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے محافظ کے طور پر ساتھ لے جا رہی ہے۔ تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا، مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام نے وقت ضائع کر لیا تھا۔
فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سوڈانی لشکر میں ناجی اور اردوش اور اس کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا۔ فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بنے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان حکمران حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے جن میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھی۔ ان کے نام اسلامی تھے، حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے، من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے۔ سلطان ایوبی کے پہلے مارکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیر کوہ کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا۔ لہٰذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت کرا سکتا تھا۔ انہوں نے در پردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی۔ اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا، نہ آج نقشے پر اتنا زیادہ اسلامی ملک نظر آتے۔ نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی۔ صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحیرہ روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے اس لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم بھی ہے، 2 حصوں میں بٹ بھی گئی ہے۔ قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں۔ بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت اور اولویت دی، مگر اس کی فوج کو پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے۔ مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پور پڑی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی اور در پردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے۔ سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کو اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کے دارالحکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ منصوبہ ایسا تھا جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی۔ علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا۔ وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا، اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا وہ کون سی عمارت ہے میں داخل ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہاں چھاپا مارتا۔ سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پیش نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلدی پر تیل کا کام نہ کرے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے، بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائیں تاکہ پیشے بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کیں۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی اور یہودی نہیں تھیں۔ یہ قبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ دوغلا کھیل ہی کھیل سکتی تھیں۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی موبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا
اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لیے اس کے پاس آیا اور کہا یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بگوڑا ہوں، فخر نے ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لیں ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے اور نشے کی طلب نے اس کا یہ حال کر رکھا ہے کہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا، اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا یہ تھیلا تمہارا ہے؟ تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اس سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا ہی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا۔ علی نے اس میں سے بھی چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھیں۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا مجھے ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈھال اور بے چین ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا، وہ کیمپ سے لڑکی کے تعاقب میں کس طرح گیا تھا، تاجر نے اسے کہوا پلایا تھا، اس کے اثر سے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچا تھا۔ تاجروں صلیبی جاسوسوں نے اس سے جو باتیں کی تھی وہ بھی اسے بتائیں، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اسی طرح سنایا۔ وہ مسلسل چلتے رہے، اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، لڑکی اسے کھانے کو دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کماندار کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی تھی۔ فخری نے محسوس کیا تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب تھا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر گیا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا اور واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا وہ بھگوڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے۔ مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھا لیا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کی تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کے تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزاروں میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا سنتا رہا۔ اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا ہے۔ لڑکی موبی کو یہی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ فخر پر نشہ طاری ہے، چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دل دادا ہیں۔ ان کے اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں،
صلاح الدین ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں، سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دن تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کماندار دوسرے کمرے میں رہے۔ درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے ہنسی کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر لڑکی نے یہ الفاظ سنائی دیے، اسے شیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوبہ بنی رہی۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی، حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے، اگر صبح اسے ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنی وہ اسے صاف بتا رہی تھی کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی، یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی۔ فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، وہ اس کمرے سے نکلا، اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا تھا مگر زیادہ دیر محو رہتا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اب اسے دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر پھر اونوں کے کھنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے، مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کیں اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔